کسی بھی وجہ سے اعلی بنے ہیں دشمن کا، ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچانے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اور ان کا کیس ہم اتنا اچھا پروسیکیوشن میں تیار کریں گے کہ مسلمانوں کو کوئی گلہ نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہم نے فائنینشلی حکومت نے کیا ہے، اس کی ہم نے آپ سے معافی بھی مانگی ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ کیس کو بڑا اچھا پروسیکیوٹ بھی کریں گے۔ یہ ہے میری آپ سے کرنے والی بات۔ صرف التجا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی مسیحی بھائی یا کسی مائنورٹی پہ گھر پہ حملہ کر کے ہم جہاں پہ فوکس ہونا چاہیے تھا دنیا کا، اس سے ہم نے فوکس ہٹا دیا۔ جنگ تدبیر ہے، دشمن جنگ کے اوپر ہے، ہم نے تدبیر سے یہ جنگ جیتنی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کے، ہماری امن کمیٹیز، ہمارے علماء، ہمارے پیسٹرز، ہماری ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، ہمارے صحافی اور تمام وردی یا بغیر وردی والے قومی ادارے اکٹھے ہو کے اس آنسلوٹ کو فیس کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ دو میں نے آپ کو بالکل کلیئر بتایا کہ ہم نے، اگر آپ کے پیچھے یہاں پہ میرے اگر وہ سپارہ لگا دیں، یہ آپ کو تحریر دکھا دیں، آپ کے ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہی ہے، جب ان کے ہم نے ٹیلی فونز برآمد کیے اور ان کے ٹیلی فونز کو ہم نے سٹڈی کیا، تو شارق صاحب نے اس کو خود دیکھا، اور اس میں سے وہ تمام تصاویر بھی برآمد ہوئیں اور وہ لنکس بھی برآمد ہوئے، جو فوراً ہم نے اپنے ملک کی پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ شیئر کیے، جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے آن بورڈ ہے، اور ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ تمام چیزیں لنکڈ ہیں، اور یہ تمام چیزیں پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے۔ جہاں تک فیصل آباد والا واقعہ ہے، اس کے اندر ذاتی رنجش کو بھی استعمال کیا گیا، اس کی تفتیش بھی ہم سامنے آپ کے کھول کے رکھ دیں گے، اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی وقت کچھ 15 منٹ پہلے اور 10 منٹ پہلے ہمارے افسران یہاں واپس پہنچے ہیں، ہم نے ریڈز کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پریمیم انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو بے نقاب بھی کریں گی۔ لیکن آپ کو اور آپ سے جو ہماری منت ہے، التجا ہے تمام پریس سے، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو میجورٹی میں ہیں، ان کو ان کی رسپانسبلٹی بتانا ضروری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور دیکھ لیجئے ہم نے تمام بندے گرفتار کر لیے ہیں۔ کائنڈلی اس کی وجہ سے کسی ایک مسلمان نے، میں مثال دیتا ہوں، کوئی ایک مسلمان اگر کسی مسجد میں جا کے دھماکہ کرتا ہے تو پوری مسلمان کمیونٹی گناہگار نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی مسلمان نے اگر جا کے کرسچنز کے گھر جلائے ہیں تو مسلمانوں نے اپنے گھر بھی پیش کیے ہیں۔ ہمارا کوئی معذرت خانہ رویہ اس میں نہیں ہے۔ ہم یہ معافی ضرور مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی، اور ہم اس کا کرسچن بھائیوں سے ازالہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری التجا آپ سے یہ ہے کہ اس بات پہ فوکس رکھیں کہ کسی بھی سازش کا اہلکار نہ بنے۔ جی آپ کا بالکل صحیح سوال ہے۔ یہ ایسی بات بالکل نہیں کہ کچھ دن پہلے تھا، یہ سپونٹینیس ہوا۔ اگر یہ کچھ دن پہلے ہوتا اور مسیحیوں کو پتا ہوتا تو وہ مین ملزم وہاں پہ خود کیوں موجود ہوتا جس وقت سپارے یا قرآن شریف کے وہ صفحے ڈسکور ہوئے؟ اس سے پہلے کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ جب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے پولیس فوراً وہاں پہنچتی ہے، امن کمیٹی سے نیگوشیٹ کرتی ہے، علماء کو اکٹھا کرتی ہے، وہ لوگوں کو واپس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا مسجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب پہ فرض ہے کہ وہ کسی بھی ایسے واقعے میں لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال نہ ہونے دیں۔ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے کسی بھارتی کو گرفتار کیا، نہ میں نے نام لیا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تمام چیزیں بڑی کامیابی سے مین کاز سے ایشو ہٹا کے، جہاں 130 سے زیادہ ان کے اپنے اخبار میں ڈیتھس کا ذکر ہے، ریپس کا ذکر ہے، اس کا وہ تمام ہیومن رائٹ آرگنائزیشن بالکل، اگر ہم نے زیادتی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن اس کی طرف سے توجہ ہم نہیں ہٹنے دیں گے۔
جی میں انٹیلیجنس کے سسٹم میں بتا رہا ہوں، نہیں پتا تھا پہلے، میں نے آپ کو عرض کیا، خدا نہ خواستہ پہلے پتا ہوتا تو پہلے کیوں ہم حرکت میں نہ آتے. جو ہی پتا چلا ہمارے سارے لوگ وہاں پہنچے، 10 بجے یہ پہنچ گئے، ایس پی صاحب موجود ہیں، وہ اس سے پہلے پہنچ چکے تھے. جب لاؤڈ سپیکر میں اور اس پہ ہوا تو آپ لوگ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ پولیس نے ایکشن کیا اور کہتے ہیں باہر سے آنے والوں کو کیوں نہیں روکا. ہم نے ابھی تک 180 بندوں کی فارمل گرفتاری بھی ڈال دی ہے، اور لہٰذا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی کوئی ناکامی نہیں ہے، کیونکہ اسپونٹینیس واقعہ تھا. جی اگلا سوال. جی سوال پوچھیں. میرے خیال سے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کا فوری طور پہ نوٹس لے لیا ہے. جی جناب. میرے خیال سے یہاں متعلقہ بات اس سے رکھیں. جی جو ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، میں نے کل بھی وزنگ تھانے میں کہا تھا، پولیس اس کے لیے تیار ہے، اور جو غلط کرے گا وہ بھگتے گا. اس کا ویلفیئر سے لالچ کا کوئی تعلق نہیں. جناب ادھر سے. جیل میں نہیں بیٹھا ہوا. ہمارے ڈی پی او صاحب اس کے اوپر باقاعدہ ہم ان پکچر ہیں، اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تمام ان کے رشتہ داروں کو ہم نے ان کے لنک بنائے ہیں اور تمام کوشش کر رہے ہیں. اس میں وہ جیل میں نہیں بیٹھے. جی جناب. دونوں بھائیوں کے علاوہ 3 مین ملزم جس نے تحریر کی وہ بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے. اس کے علاوہ جس نے وہ ڈاکیومنٹ کی تصویر لگائی جہاں سے پرنٹ آؤٹ لگایا وہ بھی، جس کے گھر کے اوپر ہوا وہ بھی. یہ گرفتاری کرنے کے بعد صبح 5:30 بجے ڈاکٹر عابد صاحب نے ہمیں اطلاع دی ہے. اس کی تفتیش وہاں پہ جاری ہے. ہم نے ملزمان کو سیف جگہ پہ بھجوا دیا ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن چکی ہے اور وہ لنک صاحب آپ کے ہم سامنے لے آئیں گے. جی جناب. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی وہ تو سرگودا ہے نا. سرگودا کے دونوں شخص، جس نے بنایا پلان، جو لے کر گیا، جس نے سپارہ خریدا، واپس آیا ویڈیوز کے ساتھ، دونوں ہم نے گرفتار کر لیے. دیٹ ایشو از اوور. لہٰذا سرگودا میں الحمدللہ 100% انہی کے ٹیلی فون کے لنکس ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اب آتے ہیں جڑا والا یعنی فیصل آباد کی طرف. دونوں بھائی جو ہیں وہ ہم نے پہلے 24 گھنٹے میں اپنی حراست میں لیے. میں نے خود ان کو انٹیروگیٹ کیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا اس میں 3 چیزیں ہو سکتی تھیں کہ کیا انہوں نے خود کیا، کیا ان کو فریم کیا گیا، یا ان کی مرضی سے ان کو فریم کیا گیا. کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے بہت سارے مسلمانوں نے یہ شک کا اظہار کیا کہ شاید کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہوگا یا ایسی کوئی بات ہوگی. وہ تمام تفتیش جاری ہے. لکھنے والا، جس نے تصویر کا جو وہاں لگی تھی ان دونوں بھائیوں کی، اس کا پرنٹ آؤٹ، اور جس جگہ پہ یہ پلاننگ ہوئی، وہ تینوں بندے بھی گرفتار کر لیے ہیں. ان کا جو لنک اور ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوران ریمانڈ فائنل کر لیں گے. جی بہت اچھا سوال ہے. تھینک یو ویری مچ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب دورے شروع کیے تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے پروٹوکولز بنائے. پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، صرف تھانے کی صفائی کر دینے سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے، لوگوں کو سہولت ملتی ہے. لیکن پولیس کی ٹائم لائنز، پرچے کا وقت درج ہونا اور تفتیش کا ٹھیک ہونا، اس کے سپس کی ٹائم لائنز 753 جو ہمارے پولیس اسٹیشنز ہمارے جو بن رہے ہیں سارے کے سارے، جس میں ہمارے تھانے کی بلڈنگز بھی ہیں اور باقی بھی ہیں، ان تمام کو ہم کر رہے ہیں. 309 کے اوپر ہمارا کام شروع ہو چکا ہے اور ان تمام کو اتنا گرانٹ تو نہیں، لیکن فرنٹ اینڈ تک انشاءاللہ تعالی حکومت پنجاب نے فیصلہ کر لیا ہے. اس میں سمنا باد بھی آ جائے گا. جی جناب.
ہم نے سرگودے کے بھائی نہیں ہے وہ دونوں، سرگودے کے لوگ پکڑ لیے، وہ ہم نے کل گرفتار کر لیے، ان کی انٹیروگیشن ہو گئی، آر پی او صاحب، اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ڈی پی او فیصل صاحب کا ہے، ان کی اس میں سب سے زیادہ محنت اور انٹیلیجنس ہے، اور ان کی شارپنس ہے، اور انہوں نے جس طرح ٹیکنالوجی کو یوز کیا وہ ہے، مکمل تفتیش کر کے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں بہت اچھا سوال ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے، اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ اپریہنشن تھی کہ ہم نمبر سکورنگ کریں گے، ہم نے انٹیروگیٹ 300 سے زیادہ لوگوں کو کیا ہے، 180 کی فارمل گرفتاری ڈلی ہے، اگر کسی کو لازمت اس میں شک ہوتا ہے تو ہم آپ کو پہلے بتا دیں دوبارہ، فوٹوگرافک ایویڈنس، ویڈیوز جو اویلیبل ہیں، واٹس ایپ کے اوپر جو میسیجز ہیں، جیو فینسنگ ہے اور ہیومن انٹیلیجنس ہے، اس کے ذریعے ان کو ثابت کیا جائے گا، کسی بے گناہ کو نمبر سکورنگ کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ جی ہمارے بندے کی ملاقات ہو گئی ہے، جی انکوائری آ گئی ہے، شروع کروا دی ہے میں نے، جی جناب۔ کوئی ایسا انڈیویجول واقعہ اگر کوئی پلان کیا جاتا ہے تو لازمات ہے اس کا ایڈوانس میں پتہ نہیں ہو سکتا، ہاں اس چیز کی وجہ سے ہم کانشیس ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ کس جگہ پہ ہوگا اس کا پتہ کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جی جناب۔ شامل تفتیش کر لیا گیا، جی جناب۔ آپ کی بات بالکل بجا، جو گرفتار کوئی نہیں ہوتا اس کیس میں یا کسی میں، اس کے لیے قانون کا 87 سی آر پی سی اور 88 سی آر پی سی کا پروسیس موجود ہے، وہ شروع ہو چکا اور مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے متعلقہ اگر ہم نے کوئی بات جڑا والا اور فیصلہ آباد ہمارے اور جی جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کے دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بڑی ہائی لیول انکوائری کمیٹی بھی مقرر کی، پولیس کا رسپانس بھی دیکھا، ہمارے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمیشہ کریکٹیو مشورہ اور حکم دیتے ہیں، لازمات پولیس اس کو اوبے کرتی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، میں بات کروں گا آپ سے 1787 کی کہ آج آپ نے پولیس چہری بھی لگائی، اسی طرح جو 1787 پہ شہری کمپلین کر رہے ہیں متعلقہ ایس ڈی پی او یا اے ایس پی کے پاس جب انکوائری جاتی ہے، وہاں کا جو سٹاف ہے وہ کمپلینر کو کیوں ڈراتا ہے کہ آپ یار کمپلین واپس لے لیں، آپ نے ادھر رہنا ہے، ادھر رہنا ہے، تب تو آپ کوئی اسپیسیفک انسٹنس دیں گے تو اس کی انشاءاللہ تعالی انکوائری کر لیں گے۔ ضروری نہیں کہ انصاف ملا ہو، ضروری یہ بھی نہیں کہ انصاف نہ ملو، انکوائری ہوگی تو ثابت ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جی تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ پنجاب عثمان